قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ متعدد مقامات پر اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے یضل بہ کثیرا و یہدی بہ کثیرا، قرآن کے ذریعے سے بہت لوگ گمراہ ہو جائیں گے اور قرآن کے ذریعے سے ہدایت پائیں گے۔ گویا کہ یہ مشعل راہ ہے، قرآن کے ذریعے سے لوگ ہدایت بھی پائیں گے اور قرآن کے ذریعے سے لوگ گمراہ بھی ہو جائیں گے۔ صلی اللہ علیہ نبی و آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہ تبارک و تعالی مقدس قرآن کے اندر ارشاد فرماتا ہے، رب قدیر کا فرمان ہے کہ میرے رب کائنات فرماتا ہے قرآن میں کہ اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پہ نازل کرتے تو پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ متعدد مقامات پر اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے یضل بہ کثیرا و یہدی بہ کثیرا، قرآن کے ذریعے سے بہت لوگ گمراہ ہو جائیں گے اور قرآن کے ذریعے سے ہدایت پائیں گے۔ گویا کہ یہ مشعل راہ ہے، قرآن کے ذریعے سے لوگ ہدایت بھی پائیں گے اور قرآن کے ذریعے سے لوگ گمراہ بھی ہو جائیں گے۔ قرآن کو کیونکہ پھر اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے ھدی للناس، اللہ فرماتا ہے یہ ہدایت ہے لوگوں کے لیے۔ اور دوسری جگہ میرے رب کائنات رب خالق فرماتا ہے قرآن میں ھدی للمتقین، یہ ہدایت متقین کے لیے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ مقدس قرآن کے اندر ارشاد فرماتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ یہ جو میں نے قرآن نازل کیا ہے اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں۔ اور ایک جگہ جب قرآن نازل ہوا تو مکہ کے کفار نے جو شعر و شاعری کے معاملے میں بہت زیادہ مشہور زمانہ تھے، جب انہوں نے اس قرآن کو دیکھا تو وہ کہنے لگے کہ یہ شعر و شاعری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمِمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، جو میں نے اپنے بندہ خاص محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن دیا ہے، اگر اس قرآن میں تمہیں ذرا برا بھی کوئی شک ہے تو تم اس کی طرح ایک مثل لاؤ، ایک آیت لاؤ، اس کی مثل، اس کی طرح ایک آیت لاؤ، ایک جگہ میں ایک سورت لاؤ، ایک جگہ میں ایک آیت لاؤ۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، اللہ فرماتا ہے میں نے کہا تم نہیں اس کے مثل لا سکتے، ہرگز نہیں لا سکتے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عذاب شدید کا حکم دیا کہ تمہیں جو ہے اس کے بدلے میں کچھ نہیں ملے گا رب سے عذاب کے سوا۔ لہٰذا آج ہم مرکزی جامع مسجد شریف سنگلدان میں یہاں جتنے بھی احباب حضرات ہیں انتظامیہ کی جانب سے اور امام جتنے بھی پورے ملک و ملت میں پورے آل ورلڈ میں ایک اس وقت جو ہے ایک درد بری بات ہے، درد بری آواز ہے۔ اس وقت سارے لوگ ایک پلیٹ فارم پہ جو اس وقت جو وسیم رضوی کے نام سے جس کو سید وسیم رضوی، تو یہ میں ہم بار بار آپ کی وساطت سے بھی یہ کہنا چاہتے ہیں، ہم نے پہلے بھی یہ بہت بیان آئے ہیں اور اکثر علماء کراموں کی جانب سے بھی اس کے تعلق سے بیان آئے ہیں، اس کو لفظ سید، یہ سید کی توہین ہے، نہیں تو یہ سید ہے اور نہیں یہ رضوی ہے، بلکہ یہ وسیم ردی ٹوکری والا، یہ تو چہرہ سامنے وسیم کا ہے اور یہ چال کسی اور کی ہے۔ اب یہ کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام چیزوں سے باخبر ہے، وہ جانتا ہے۔ وسیم رضوی نے جو قرآن پاک کے تعلق سے کہا ہے کہ قرآن پاک میں 26 صورتیں آیتیں ہیں، 26 آیتوں کو قرآن سے ریمو کیا جائے، 26 آیتوں کو قرآن سے ریمو کرنے کا کہ اس سے آتنک کو بڑھاوا ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ، اس طریقے سے اس نے بکواسیں کہی ہیں۔ لہٰذا یہ چہرہ وسیم کا ہے، زبان وسیم کی ہے، کہلوانا کوئی اور چاہتا ہے۔ لہٰذا یہ ہمارا ہندوستان جو ہے یہ ایک اس کی پرانی ایک پرمپرا رہی ہے، یہاں ہم چاہتے ہیں کہ ہندوستان کی سالمیت برقرار رہے۔ لہٰذا پورے آل ورلڈ میں، پوری دنیا میں اس وقت قرآن پاک کے تعلق سے جو گستاخی ہوئی ہے یہ کوئی برداشت نہیں کر سکتا ہے۔ یہ میں نے پہلی قرآن پاک کی چند آیتیں آپ کو پڑھ کے سنائی ہیں۔ قرآن وہ مقدس کتاب ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا، جس کا ایک لفظ بدل سکتا، نہ ایک حرف بدل سکتا، نہ ایک نقطہ بدل سکتا، الف لام کا زبر نہیں بدل سکتا ہے، بسم اللہ کی با سے لے کے سین کی والناس کی سین تک ایک حرف ایک لفظ نہیں بدل سکتا ہے۔ اور یہ جو بدبخت کہتا ہے کہ قرآن پاک میں 26
آیتوں کو قرآن سے ریمو کیا جائے، یہ ہم قطعی طور پر برداشت نہیں کریں گے۔ ہم حکومت ہند سے اور وقت کی حکومت اور گورنمنٹ سے ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ایسے درندوں کو، ایسے عیاشوں اور مکاروں کو، ایسے وقت کے ان دجالوں کو قید کی سزائے موت دی جائے، ان کو جیلوں کے پیچھے دھکیل دیے جائے، ان کو سزائے موت کا اعلان، سزائے موت کا ہم مطالبہ کرتے ہیں۔ اور یہ ہم مذمت تب تک جاری رکھیں گے جب تک یہ ان لوگوں کو، ایسے درندوں کو سزائے موت، ان کے پیچھے کس کا پردہ ہے، پس کا ان کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے، وہ سارے لوگ اس میں جو ہے ایسے بدبخت کو کڑی سی کڑی سزا دی جائے، سزائے موت دی جائے۔ ہے قول محمد، قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ ہم قطعی طور پر یہ برداشت نہیں کر سکتے ہمارے قرآن، نبی، آل نبی، اولاد نبی، اصحاب نبی، یا اللہ اہل بیت، یا نبی کی آل اولاد، نبی کے نسل، نبی کی شان، یا اللہ کے مقدس قرآن کے بارے میں ذرا برا بھی ادنی سے کوئی توہین کرے گا، ہم جان تو دے سکتے ہیں مگر مصطفیٰ کا دیا ہوا قرآن اور ایمان نہیں دے سکتے۔ وہ عاشق اکثر بیمار رہتے ہیں جن کے دل میں خیر الانام رہتے ہیں، بلا وہ سر کٹانے سے کب ڈرتے ہیں جن کے رہبر حسین ہوتے ہیں۔ ہم کو کربلا والوں نے کٹنا سکھایا ہے مگر غیر کے سامنے جھکنا نہیں سکھایا۔ کربلا والوں نے سب کچھ لٹا دیا مگر قرآن پہ آنچ نہ آنے دی۔ یزید کے سامنے نہیں جھکے، یزید کے سامنے سب کچھ لٹا تو دیا مگر قرآن کے زبر اور زیر کو نہیں بدلا۔ لہذا ہم حسینی مزاج رکھتے ہیں، ہم حسینی عشق رکھتے ہیں، ہم وقت کی حکومت اور گورنمنٹ سے مطالبہ کرتے ہیں، ان کو باور کرانا چاہتے ہیں کہ ایسے درندوں کو اس کی زبان پر لگام لگائی جائے، ان کو سزائے موت اور تختے وار پہ لٹایا جائے۔ تب تک ہماری مذمت جاری رہے گی، ہم قطعی طور پہ یہ برداشت نہیں کر سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کو نازل کرنے والا، قرآن کی حفاظت رب کرنے والا، قرآن کے زبر زیر نہیں بدل سکتا کیونکہ اس کا مالک پروردگار ہے۔ یہ تو اس کی بدبخت کی زبان ہے، ایسی اس کی زبان پہ کینسر پڑ جائے، اس کی زبان پہ کیڑے پڑ جائیں۔ فرعون گر کا آب ہوا، دریائے نیل میں گر کا آب ہو گیا، نمرود کو لنگڑے مچھر نے مار ڈالا۔ اس وقت کے اس یزید کو، اس وقت کے بدبخت کو اللہ تعالیٰ آسمانی عذاب دے دے، اس کو اللہ تبارک و نیست و نابود کرے۔ اللہ تعالیٰ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن کو نازل کرنے والا، اللہ تعالیٰ ہی قرآن کی حفاظت فرمانے والا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کے فیضان سے مولا مال۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا آج ہم سب یہاں پر مرحوم مولانا عبدالحمید صاحب اور ان کے والدین کے اصال ثواب کے لیے جمع ہوئے، مولا اس پوری محفل کا ثواب ان کی روح کو نذر کرتے ہیں، مولا ان کی مغفرت فرما، ان کی بخشش فرما۔ الحمدللہ ہم بھی یہاں پر ان کے اصال ثواب کے لیے حاضر ہوئے ہیں اور آپ تمام حضرات بھی حاضر ہوئے ہیں۔ مجھ سے پہلے الحمدللہ مفتی نذیر صاحب، قاری شبیر صاحب، جب ان کے بیانات ہو گئے، اب میرے لیے یہاں پر کھڑا ہونا یہ تو میں اپنی بے ادبی سمجھتا ہوں، لیکن میں دو باتیں عرض کر دوں۔ دیکھیے، جتنے بھی ہم علماء اہل سنت والجماعت ہے، چاہے وہ کسی بھی علاقے میں ہوں، الحمدللہ چاہے ہم مہور سے ہوں، جموں سے ہو، ریاسی سے ہو، کشمیر سے ہو، ہندوستان کے کسی بھی کونے سے ہوں، ہم مسلکن ایک ہونے کے اعتبار سے ہم ایک کنبہ اور ایک جتنا پہلے تھا اس سے آج وہ اور الحمدللہ وہ دن بدن ترقی کر رہا ہے، کیونکہ اسی طریقے سے ہو سکتا ہے کوئی یہاں پر یا جہاں بھی ہمارا کل انتقال ہو، کہ کچھ ہر جگہ یہ اس انداز کے معاملات ہوتے ہیں، کوئی کچھ بھی بات کریں، لیکن الحمدللہ ہم اہل سنت والجماعت کے ہمارے جتنے بھی رہنما، ہمارے علماء الحمدللہ آج بھی وہ موجود ہیں۔ ہماری مجلس کے اندر مفتی نذیر صاحب ہیں، قاری شبیر صاحب ہیں، علاقی ہیں، الحمدللہ جو انہوں نے یہاں پر ایک بات کہی، تو اس بات کو الحمدللہ مجھے بڑی پسند آئی، اور الحمدللہ ہم سب یہاں پر اس بات کی تائید کرتے ہیں، کیونکہ ہم مسلکن ایک ہیں۔ الحمدللہ جو ہمارا یہ مشن اور یہ مسلک ہے، ہم نے انشاءاللہ اس کو دن رات ایک کر کے اپنا تن من دن لے کر انشاءاللہ اس کو آگے لے کر چلیں گے، اور میں سب یہاں کی جو علماء ہیں، ائمہ ہیں، یہاں کے عوام لوگ ہیں، ہم سب اس کی تائید کرتے ہیں۔ اور قاری شبیر صاحب ہی کی رہنمائی میں، کیونکہ الحمدللہ یہ علاقی ہم بھی ان کے ساتھ ہیں، مفتی صاحب ہمارے سب کے رہنما ہے، تو ان کے رہنمائی میں ہی ہمارا یہاں پر جو مدرسہ، جو بھی مسجد اور جو بھی کام ہے انشاءاللہ وہ آگے چلتا رہے گا۔ جیسے قاری شبیر صاحب نے فرمایا، یہاں پر مفتی فاروق صاحب ہیں، حافظ مشکور صاحب ہیں، کہ انشاءاللہ یہ کام کرتے رہیں گے، اور انشاءاللہ قاری شبیر صاحب کے رہنمائی میں یہ کہ انشاءاللہ یہ کام آگے چلتا رہے گا۔